الوداع ماہ رمضان کی آخری طاق رات ہے۔ اللہ والو، جو دعا دل میں رہ گئی ہے آج وہ دعا بھی مانگ لو۔ تمام بہن بھائی ہاتھ اٹھا لیں اور آمین کہتے جائیں۔ اللہ جانے کس کی آمین میرے رب کو پسند آ جائے اور آپ کی بگڑیاں سنورنے لگ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، یہ مقدس مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ یہ برکتوں، رحمتوں، عظمتوں اور مغفرتوں کا موسم اب ختم ہونے والا ہے، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ نہ جانے اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اے اللہ، ہم نے اس بابرکت مہینے میں تیرا نام لیا، تیری عبادت کی، تیری رحمتوں کی بارش میں بھیگے، مگر ہماری یہ باتیں بڑی ناقص تھیں میرے اللہ۔ ہماری توجہ منتشر رہی، پھر بھی تو نے ہمیں بخشش کی امید دلائی۔ اے میرے مہربان رب، جب پہلی بار چاند نظر آیا تھا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھے تھے، مگر آج جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو دل افسردہ ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، روح بے قرار ہے۔ اے میرے مالک مولا، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے ایک بار پھر اس مقدس مہینے کی سعادت عطا فرمائی، مگر میں اس مہینے کی لاج نہ رکھ سکی، میں خوب عبادت نہ کر سکی، میں گناہوں سے نہ بچ سکی، پھر بھی تیری رحمت مجھے ڈھانپے ہوئے ہے۔ اے رب کریم، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، میرے روزے، میری تراویح، میرے آنسو، میرے سجدے قبول فرما لے۔ اے اللہ، میری خطائیں درگزر فرما، میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما، اور اس مبارک مہینے کی بدولت مجھے ہمیشہ کے لیے بخش دے۔ اے رحمتوں کے خزانے والے رب، یہ راتیں جن میں تیری رحمت کا نزول ہوتا رہا، یہ سحر و افطار کے حسین لمحات، یہ مسجدوں کی رونقیں، یہ قرآن کی تلاوت کی گونج، اللہ سب ختم ہو رہا ہے۔ میرا دل کیسے اس ہجر کو برداشت کرے گا؟ اے اللہ، اگر میں نے کبھی تجھ سے غفلت برتی، تیرے احکامات کو پسے پشت ڈالا، تیری رضا کی پرواہ نہ کی، تو آج رمضان کے آخری لمحات میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تھا، میری ماں نے میرے لیے سحری بنائی، افطاری کے وقت میرے باپ نے مجھے دعا دی، مگر آج وہ مجھ سے بچھڑ چکے ہیں۔ اے اللہ، میرے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رمضان، تو کتنا حسین تھا، تیری راتیں کبھی پیاری تھیں، تجھ میں گناہگار بھی روتا تھا، تجھ میں بے حس دل بھی نرم ہو جاتا تھا، مگر اے رمضان، تو جا رہا ہے اور میرا دل پہ یہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ اے اللہ، جن ہاتھوں نے تیرے لیے روزہ رکھا، جن زبانوں نے تجھے پکارا، جن قدموں نے تیرے گھروں کا رخ کیا، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں جانتی ہوں کہ جب شوال کا چاند نمودار ہوگا تو لوگ خوشیوں میں مشغول ہو جائیں گے، مگر یا اللہ، میرا دل کسی خوشی کو نہیں چاہتا، میں تو بس رمضان کو روک لینا چاہتی ہوں۔ اے میرے اللہ، اگر یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان تھا تو میری دعا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، جب میں اپنی قبر میں جاؤں تو مجھے رمضان کے روزے اور تراویح کی روشنی نصیب ہو۔ اے میرے مالک مولا، جنہوں نے میرے ساتھ روزے رکھے، جنہوں نے میرے ساتھ تراویح ادا کی، نمازیں ادا کی، تیری عبادت کی، جو میرے ساتھ سحر و افطار میں شریک ہوئے، ان سب پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے میرے مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس رمضان میں جو مسکینوں نے بھوکے پیٹ سحری افطاری کی، جو غریبوں نے تیری رضا کے لیے قربانیاں دیں، ان سب کو جنت میں بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے مہربان اللہ، جو بیمار تھے، روزہ نہ رکھ سکے، جو بستر مرگ پر تھے اور تیری عبادت سے محروم رہے، ان سب پر اپنا خاص الخاص کرم فرما
فرمانا، اے اللہ انہیں صحت اور عافیت سے نواز دے یا رب العالمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سڑکوں پر پڑے ہیں، یا رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اس برکتوں اور رحمتوں والے رمضان کے صدقے میں، یا رب العالمین مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے میرے رب، یہ رمضان میں نے تیرے بغیر گزارا ہوتا تو میرا حال بہت برا ہوتا۔ یہ تیری توفیق تھی کہ میں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، مگر اے اللہ کیا میں تجھ سے دور تو نہیں ہو جاؤں گی؟ اے میرے معبود، رمضان کے بعد بھی مجھے ہدایت پر قائم رکھنا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، مجھے ہمیشہ اپنی رضا کی راہ پر چلا اور مجھے شیطان کے چنگل میں پھنسنے نہ دینا۔ اے اللہ میں جانتی ہوں میری زبان، میرے عمل، میرے خیالات سب گناہوں میں لت پت ہیں، مگر پھر بھی تیرا کرم تھا کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ یا اللہ مجھے خود سے دور مت کرنا۔ اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے وہ دعا مانگتی ہوں جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ جب میں قبر میں اتروں تو میرا استقبال رمضان کے نور سے ہو، اور جب قیامت کے دن میرا حساب ہو تو رمضان کے روزے میرے حق میں سفارش کریں۔ اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں ہو۔ یا رب العالمین میرے رب کریم، ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں سست ہو رہی ہیں، میری آنکھیں اشک بار ہیں، میری روح بے قرار ہے۔ یا اللہ کیا میں اگلے رمضان کی مہمان بن سکوں گی؟ یا اللہ یہ راتیں، یہ سحریاں، یہ افطاری کے لمحے، یہ نیکیوں کی بہار سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یا رب کریم کیا میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں؟ کیا میرا روزہ تیرے دربار میں مقبول ہوا ہے یا میں خالی ہاتھ لوٹائی جاؤں گی؟ اے رحیم و کریم رب، میں کیسے یقین کر لوں کہ رمضان جا رہا ہے؟ یہ تو میرا مہمان تھا، یہ تو میری مغفرت کا ذریعہ تھا۔ اے اللہ مجھے اس کی رحمتوں سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، میرے جیسے گناہگار بھی اس رمضان میں تیرے در پر جھک گئے، ہم نے رو رو کر معافی مانگی۔ یا اللہ کیا تو نے ہماری مغفرت کو قبول فرمایا ہے؟ اے مہربان اللہ، اے میرے رب کریم، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ رمضان آیا تو میں نے سوچا تھا اس بار میں اپنی ہر خطا کی معافی مانگوں گی، مگر میرا وقت کیسا گزر گیا، میری باتوں میں خشوع نہ رہا، میرا دل مکمل تیرے حضور نہ جھک سکا۔ یا اللہ پھر بھی مجھ پر اپنا تو کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے۔ اے رب عرش عظیم، جب یہ رمضان ختم ہوگا، جب عید کی چاند رات آئے گی تو ہر کوئی خوش ہوگا، مگر یا اللہ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ میں تو اپنے محبوب مہینے سے جدا ہو رہی ہوں۔ اے میرے سچے مالک، میں تو گناہوں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر رمضان کی برکت سے میں نے تیری طرف رجوع کیا، میں نے قرآن کو تھاما، میں نے راتوں کو تیری بارگاہ میں سجدے کیے۔ یا اللہ کیا تو نے میری توبہ قبول کر لی؟ اے میرے رب کریم، رمضان کی راتوں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر تجھے پکارا۔ اے میرے اللہ میری زبان کانپ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یا اللہ کیا تو نے میری دعاؤں کو سنا؟ اے پروردگار میں جانتا ہوں میری باتیں بڑی ناقص تھی، میری توجہ منتشر تھی، مگر پھر بھی یا اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری طرف پلٹ کر آؤں۔ یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، اے رمضان کیا تو گواہی دے گا کہ میں نے تجھے پایا تھا، میں نے تجھ سے محبت کی تھی، میں نے تیری رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ اے میرے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن رمضان کی طرح ہو، میرا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، میری ہر رات تراویح کی سعادت سے بھرپور ہو۔ یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے سحری بناتی تھیں،
وہ بوڑھے جو اپنے کمزور جسم کے ساتھ تراویح کے لیے مسجد جاتے تھے، وہ یتیم بچے جو دوسروں کے دسترخوانوں پر روزہ کھولتے تھے، ان سب پر اپنی خاص الخاص رحمتیں فرما دے۔ اے میرے رب، اگر اس رمضان میں میری قسمت میں مغفرت لکھی جا چکی ہے تو مجھے ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھنا۔ اے اللہ، مگر اگر میرے گناہ ابھی باقی ہیں تو یا اللہ مجھے ایک اور رمضان عطا کر دے تاکہ میں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤں۔ اے رحمان و رحیم، جو لوگ بیمار تھے اور روزہ نہ رکھ سکے، جو موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، جن کی قبریں اندھیری ہیں، یا اللہ ان سب کو رمضان کی برکتوں کے صدقے میں نور عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو بھی نور و نور کر دے۔ یا اللہ اس رمضان کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جنہوں نے اس رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل کیا، جنہوں نے راتوں کو جاگ کر تیری عبادت کی، جو تیرے دربار میں روئے، جو تیری حضور عاجزی میں جھکے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں میں بہت کمزور ہوں، میرے قدم بار بار ڈگمگاتے ہیں۔ اے اللہ، میرے گناہ مجھے اپنی لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں، مگر یا اللہ رمضان میں جو روشنی میرے دل میں پیدا ہوئی ہے اسے بجھنے نہ دینا۔ اے میرے رب، میرے وہ بہن بھائی جو اس رمضان کو پانے کے خواہش مند تھے مگر وہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی خوشبو سے بھر دے، انہیں جنت کی باغیچوں کی ایک کیاری بنا دینا۔ اے اللہ، رمضان کی رحمتوں میں لپٹ کر اپنی قبر میں جاؤں۔ یا اللہ میری یہ دعا قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کرنا، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمیں کبھی اپنی محبت سے محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں جب قیامت کا دن ہو، جب سب کو ان کے اعمال کے مطابق سزا و جزا دی جا رہی ہو، تو رمضان میرے حق میں گواہی دے، میں نے اس کے روزے رکھے، میں نے تراویح پڑھی، میں نے قرآن سے محبت کی، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو رمضان کی برکتوں کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ یا رب العالمین، یہ مقدس مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا دروازہ اب ہم پر بند ہونے والا ہے، اور میرا دل تڑپ رہا ہے، میری روح کانپ رہی ہے، میری آنکھیں بے اختیار آنسو بہا رہی ہیں۔ یا اللہ، کیا تو مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ میرے اللہ، تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اے میرے پیارے رب، جب رمضان کا پہلا دن آیا تھا تو میں نے تیرا شکر ادا کیا تھا کہ تو نے مجھے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ میں نے نیت کی تھی کہ اس بار میں تجھ سے لو لگا لوں گی، مگر یا اللہ میں اپنے وعدے پورے نہ کر سکی، میں گناہوں میں پڑی رہی، میں اپنی عبادت میں مخلص نہ رہی، پھر بھی تو نے مجھے نوازا۔ اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر فرما، میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہ وہی رمضان تھا جس میں ہم نے اپنی راتوں کو جاگ کر گزارا، ہم نے اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنا، مگر یا اللہ کیا ہماری عبادات تیرے دربار میں قبول ہوئی ہیں؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہو گئے، یا پھر ہم خالی ہاتھ لوٹائے جائیں گے؟ اے رب کریم، رمضان میں نے ہر سحری پر تیرے حضور دست سوال کیا، میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں نے تجھ سے التجا کی، یا اللہ مجھے بخش دے، مگر آج جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو میرا دل دہل رہا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ، ہم نے اپنی پیشانیوں کو تیرے دربار میں جھکایا، ہم نے اپنی زبانوں کو تیری حمد سے تر کیا، ہم نے اپنی پلکوں کو آنسوؤں میں بھگو دیا، مگر یا اللہ کیا تو نے ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر لیا؟ کیا تو نے ہماری مغفرت فرما دی؟ اے مہربان رب، میں جانتی ہوں کہ میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں میرے اعمال میں سیاہی زیادہ ہے، روشنی کم ہے، مگر یا اللہ رمضان میں تیرے در کے غلام بننے کا موقع ملا، کیا تو نے مجھے اپنی بندی قبول کیا ہے؟
یا اللہ جب شب قدر آئی تھی میں نے رات بھر تجھے پکارا تھا، میں نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھیں بھری تھی، میں نے اپنی زندگی کی خطاؤں کو سوچ کر لرز گئی تھی، مگر یا اللہ کیا اس رات میرے مقدر میں بخشش لکھی گئی؟ اے میرے مالک مولا میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے رمضان کا چاند طلوع ہو اور میں دنیا میں نہ رہوں۔ یا اللہ اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو مجھے اس کی برکتوں میں ڈھانپ لے، مجھے اپنی رحمتوں میں چھپا لے، مجھے اپنی مغفرت سے نواز دے میرے رب۔ اے رمضان تو کتنا پیارا تھا، تیرے لمحے کتنے خوبصورت تھے، تیرے دن کتنے بابرکت تھے، تیری راتیں کتنی نورانی تھیں، تو میرے گناہوں کو دھونے آیا تھا، تو میری زندگی میں روشنی بن کر آیا تھا، مگر تو جا رہا ہے۔ اے میرے اللہ رمضان جا رہا ہے، میں بے بس ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے روک لوں، میں چاہتی ہوں کبھی نہ جائے، میں چاہتی ہوں کہ تیری رحمتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، مگر یا اللہ کیا رمضان کے بعد بھی میں تیری بندی رہوں گی؟ اے رب عرش عظیم میں دیکھ رہی ہوں کہ عید کا چاند نمودار ہونے والا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ خوشیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر یا اللہ میرا دل کسی خوشی کو محسوس نہیں کر رہا، میں تو اپنے محبوب مہینے کے جانے پر تڑپ رہی ہوں، میرا دل بوجھل ہو چکا ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اے میرے پروردگار اس رمضان میں کتنے لوگ تیرے حضور جھکنے آئے، کتنے آنسو بہے، کتنے گنہگار تیرے در پر گر گڑائے، مگر یا اللہ وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، یہ دروازے بند ہو رہے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ اے میرے مہربان رب اگر میرے نصیب میں اگلا رمضان نہ ہوا تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جب میری روح قبض ہو تو میں رمضان کی کسی مبارک ساتھ میں تجھ سے جا ملوں، میرا خاتمہ نیکی پر ہو، میری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جب میرا آخری وقت ہو تو وہ رمضان کا مہینہ ہو۔ اے رب رحیم، اے رب کریم، میری ماں جو میرے لیے سحری بناتی تھی، میرا باپ جو مسجد جا کر دعا کرتے تھے، وہ جو مجھ سے جدا ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں میں رمضان کی روشنی پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا رب العالمین میں تیری رضا کی طلبگار ہوں، میں تیری جنت کی سوالی ہوں، میں تیرے دروازے کی فقیر ہوں۔ یا اللہ مجھے خالی مت لوٹانا، مجھے اس رمضان کے صدقے معاف کر دے، میری نسلوں پر اپنی رحمت فرما دے۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام مجھے مانگنا نہیں آتا، اے میرے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اے رب کریم مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے غیب کے خزانوں سے عطا فرمانا۔ اے اللہ جو یتیم تھے جن کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہ تھا، جو بوڑھے تیرے دربار میں سجدہ ریز تھے، جو بیمار اپنے بستروں پر تیری رحمت کی آس لگائے بیٹھے تھے، یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔